تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے میرے پاس سوال ہے کہ شب برات کو اتنی اہمیت کس نے دی اور اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی کوئی روایت ہے؟ جی ہاں، حدیثوں میں شب براءت کا تذکرہ ہے، شعبان کی 15ویں رات کا۔ قبرستان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا شب برات کو ثابت ہے، فضائل بھی ہیں اس میں، اور یہاں تک کہ یہ اقوال بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یہ بھی قول ہیں بزرگوں کے۔ تو یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ براءت، براءت کے معنی ہے چھٹکارا، نجات۔ تو شب براءت مانے چھٹکارا پانے کی رات، براءت حاصل کرنے کی رات، چھٹکارا جیسے کہ نجات۔ تو یہ رات گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، سچی توبہ کرے بندہ اور عہد بھی کرے، اللہ پاک سے عرض بھی کرے کہ بس میں گناہوں سے بچ جاؤں، مولا میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، کرم کر دے۔ تو اگر دل کی پکار ہے، رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا۔ عذاب قبر سے نجات کی دعا، جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگے، بیماری سے، پریشانی سے دعا کی، تو یہ قبولیت کی رات ہے۔ قبولیت کی جو خاص خاص راتیں ہیں 5، ان میں سے ایک رات یہ شب براءت، جو انشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں پرسوں آ رہی ہے، پیر شریف اور منگل کی درمیانی رات، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج 13ویں رات ہے، 12 تاریخ آج گزری، 13ویں مغرب سے لگ گئی، کل رات کو 14ویں لگے گی، کل مغرب میں، اور پیر شریف کو 14 تاریخ، اور غروب سورج ہوگا تو 15ویں شروع ہوگی۔ تو ہمارے ہاں یہ برسوں سے معمول ہے اسلامی بھائیوں کا کہ 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، تو آخری دن اعمال نامے کا وہ بھی روزہ ہو 14 شعبان، اور پہلا دن جو شروع ہو اعمال نامے کا تو وہ بھی روزہ، اور عصر سے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ایک تعداد ہے جو مسجد میں وقت گزارتے ہیں کہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کا جو آخری وقت ہے، تو اس وقت ہم مسجد میں ہوں، عبادت میں ہوں، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہے، اور کچھ پڑھ نہیں رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا بالفرض، لیکن خود نفل اعتکاف کرنا بھی تو عبادت ہے نا، تو یہ عبادت میں تو اس کی عبادت لکھی جائے گی۔ تو شروع میں اور آخر میں، آخر میں اور شروع میں یہ عبادتیں، اللہ چاہے گا اپنے کرم سے کہ بیچ میں گناہوں میں انہی عبادتوں کے پردے میں چھپا دے۔ ستار اس کا صفاتی نام ہے، ستار مانے عیب چھپانے والا، اللہ پاک عیب چھپانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سارا سال گناہ کرنا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، گناہ کی توبہ کرے سچی، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے، اللہ بچانے والا ہے۔ تو بہرحال یہ شب براءت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو کافر کے لیے تو بخشش ہے نہیں جب تک توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے، کفر پہ مرا تو اس کی مغفرت ہے نہیں، ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ اور عداوت والے، مسلمان کا کینہ دل میں لیے ہوئے، عداوت لیے ہوئے، دشمنی لیے ہوئے، کوئی اس کی شرعی وجہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی اس رات نظر رحمت سے محروم ہے۔ دیکھ لیں یہ ایسا مرض ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں، خار بازیاں اور عداوتیں۔ تو یہ رات آنے سے پہلے اس سے بھی اپنے آپ کو
پاک کر لینا ہے انشاءاللہ. رشتہ کاٹنے والے، رشتہ توڑنے والے، قطع رحمی جس کو بولتے ہیں، یہ حرام ہے. رشتہ کاٹنا، آج کل تو رشتے تو کٹے ہی ہوئے ہیں، جس کو دیکھو لڑائیاں ہو رہی ہیں. ماں بیٹے کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی، باپ بیٹے کی لڑائی ٹھنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا حق تلف کیے ہوئے ہیں، بھائی بھائی بہن بھائی، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں لڑوا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے، مطلب بہت رشتے کاٹتے بھی ہیں، کٹواتے بھی ہیں. تو یہ دھندے نہ کیے جائیں. تو بہرحال جو رشتہ کاٹنے والا ہے اس کی بھی اس رات نظر رحمت سے محرومی. اور کپڑا لٹکانے والے، یعنی یہ مرد کے لیے کہ جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا پینٹ، ٹخنا جو ہوتا ہے پاؤں کا، پنجے کا اور پنڈلی کا جوڑ ابھرا ہوا، ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا. تو یہ ٹخنے سے اوپر پاجامہ، شلوار، تہبند، لنگی، یہ سب اوپر ہوں ٹخنے سے. ہمارے یہاں نیچے پہننے کا رواج ہے. تو اب اگر کسی نے تکبر سے نیچے لٹکایا تو اس سے یہ یہاں مراد ہے کہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں. اور ویسے سستی کے مارے لٹکایا، عام طور پر لوگ سستی کے مارے لٹکاتے ہوں گے، تو یہ بھی سنت نہیں ہے. سنت یہی کہ اوپر، اس کی سنت تو چھوٹ رہی ہے. اور اس سال میں نماز بھی پڑھے گا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، ناپسندیدہ، کہ اوپر ہونے چاہیے، لیکن گھرس کر نہیں. گھرس کر پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ناجائز ہو جائے گا گھرس کر نماز پڑھنا. بعض لوگ گھرستے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں پائنچے چڑھا لو، آگے سے گھرس لو. یہ ان کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، یہ بیچارے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے. کھینچ کر اوپر ہو سکتی ہے تو کر لے آدمی، ورنہ یہ کہ جیسے بھی کیا کرے. سلوانے میں احتیاط کرنی ہے، غلط سل گیا تو کٹوا لے اس سے. یہ نہیں کہ آئندہ خیال رکھوں گا، آئندہ تو اب آگے جیب ہے ہماری، اب پیچھے کو جیب ڈال دے گا تو یہ کرتا میں تھوڑی پہن کے آتا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے میرا. پہننا بھی نہیں چاہیے. اس طرح مطلب یہ کہ جب یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جیب پیچھے ہو، اور ہمارا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو، اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے. ہم اپنی پسند کو تو فوقیت دے رہے ہیں، کہ اہمیت دے رہے ہیں. اللہ اور رسول کی پسند کو اہمیت زیادہ دینا چاہیے. انصاف یہی ہے. تو ٹخنے سے اوپر ہے، بن گیا ٹھیک ہے، غلط بن گیا، دوبارہ اس کو تھوڑی کٹنگ کروا لیں، ترکیب بنا لیں. سب پیسہ دو گے سب ہو جائے گا، ہمت کرو گے تو کٹنگ بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اب میرے علیہ سنت کی بارگاہ میرے سے یہ جو وہ جو جسے یہ جبہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو توپ فوب جو بولیں اس کو، اب یہ جو کیا کہیں شاید کہ 70-80% سے بھی زیادہ شاید یہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پاجامہ، یہ کرتا جو دکھایا آپ نے، یہ تو مجھے صحیح لگ رہا ہے. نہیں یہ بابا کرتا نہیں دکھا رہے، یہ تو پاجامہ یہ ٹخنے سے اوپر ہے. اچھا یہ اس کے لیے دکھا رہے ہیں. شلوار دیکھو یہ صحیح ہے، ٹخنے سے اوپر ہے. ہاں ماشاءاللہ. وہ جو جبہ جو ہے نا پاپا، یہ تھوڑا جبہ بھی ٹخنے سے اوپر ہو، اور وہ رنگین بڑے بڑے جبے آج کل پہنے جاتے ہیں، تو وہ بھی مطلب ٹخنوں سے عام طور پر نیچے ہوتے ہیں. اس کو بھی اگر لمبا جبہ پہننے کا شوق ہے تو اس کو بھی کٹنگ کروا کر ٹخنوں سے اوپر کر لینا چاہیے. خاص خاص موقع پر پہنتے ہیں تو یہ بھی کٹنگ کروا کر اگر پہننا ہی ہے تو. اور یہ جو توب ہے، ہاں یہ بھی ٹخنے سے نیچے لگ رہا ہے، یہ بھی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. تو اس کی بھی اوپر تھوڑا ایک وہ لوٹ کر اس کو فولڈ کر کے وہ ترپائی ہو سکتی ہے اس کی، تو یہ بھی اوپر ہو جائے گا. پھر جب اب قد بھی تو 20-22 سال کی عمر تک شاید قد بڑھتا ہوگا، اس کے بعد پھر ساری عمر قد نہیں بڑھتا، ورنہ چھت سے ٹکرا جائے بندہ. ایک پیریڈ آتا ہے عمر کا، اس کے بعد قد نہیں بڑھتا، اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ وہ اس کو ترپائی کر لیں گے. اب اگر آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، قد بڑھنے کی ترکیب ہے، تو یہ پھر ترپائی کھلوا لینا، اتنا دیر کا کرتا چلے گا. بچوں کو بھی ٹخنوں سے نیچے ہی پہنانے کا رواج ہے آج کل. وہ جو مذہبی لوگ ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. عوام تو پرواہ نہیں کرتی نا اس کی.
یعنی جن کو مسئلہ پتا تو وہ بھی کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن بڑا ہوگا اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ زندہ بچے گا؟ اور زندہ بچنے کی چلو آپ کے پاس گارنٹی ہے بالفرض، تو کیا اتنی دیر تک وہ سنت سے محروم رکھنا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ تو بچے کو بھی ترپائی وغیرہ کر کے ترکیب رکھنی چاہیے، اور اس کو بھی کئی بچے سمجھدار بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، ٹخنے سے اوپر نہ ہو تو سمجھا دیا جائے۔ لیکن اب تو بڑا مظلومیت کا دور ہے، فیشن ایک سے ایک پتہ ہے، فیشن کے ڈیزائن کے یہ سب معلومات ہے، لیکن سنتوں کی معلومات ہمیں نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، اقبال نے کہا نا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ تمہاری وضع قطع جو ہے یہ کرسچنیوں جیسی ہے، تمہارے لباس کی تراش خراش وضع قطع بناوٹیں، اور تمہارا تہذیب و تمدن، تمہارے رواج رسم و رواج یہ ہندوؤں کی طرح ہیں۔ اور پھر یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ مسلمان اتنا پست ہو گیا ہے ان فیشن پرستیوں میں اور رسم و رواج میں، اسلامی اقدار اس نے چھوڑے، اسلامی قدروں کو چھوڑا، اسلامی طریقوں کو چھوڑا، اور اتنا آگے نکل گیا کہ یہودی بھی شرما گئے۔ یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، یہ اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا، اس دور میں تو پتہ نہیں وہ کیا لکھتے۔ تو اتنا مطلب یعنی کہ حالات ہمارے خراب، سنتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، سنت ادا کرتے ہوئے شرماتے، اور ٹخنوں سے اوپر پہنتے ہوئے شرماتے ہیں۔ صحیح بولتا ہوں؟ حالانکہ سنت آقا کی، اللہ کریم ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے نہ شرمانے کی سعادت بخشے، ہم شرمائیں نہیں، آقا کی سنتوں پر مٹ جائے بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور حدیث پاک کا ایک حصہ اور بھی ہے، اور دو ہے بھی، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں وہ بھی توبہ کر رہے ہیں شب برات سے پہلے پہلے، اور انتظار نہیں کرنی، اب بھی آن دا اسپاٹ توبہ کرنی چاہیے، ہاتھوں ہاتھ، اور ماں باپ کو راضی بھی کرنا پڑے گا اگر ان کی حق تلفیاں کی ہیں تو، جو بھی ماں باپ سے ترکیب بنانی پڑے گی تو معافی کی صورت ہوگی۔ اللہ سے بھی توبہ کرے اور ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور ان کو راضی کرے۔ اور شراب کے جو عادی ہوتے ہیں، شرابی، عادی شرابی، تو وہ بھی نظر رحمت سے محروم ہوتے ہیں اس رات۔ یہ 4-5 چیزیں تھی اس کی، میں تھوڑی بہت وضاحت عرض کی۔ تو اللہ کریم ہم کو شب براءت میں واقعی ہم براءت اور چھٹکارا پانے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ